اب بھی اس کا باپ اس ہندو کے پاس گیا جس کا بیٹا زخمی ہوا تھا، لیکن اس ہندو نے معاف نہ کیا اور بات تھانے تک جا پہنچی۔ تھانے دار کے ساتھ چودھری کی بڑی اچھی راہ و رسم تھی۔ اس نے بھی زخمی نوجوان کے باپ کو راضی نامے پر قائل کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن ہندو رضامند نہ ہوا۔ اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جو اناد بھرا ہوا تھا، وہ اس اناد کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ چودھری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے پر تلا ہوا تھا۔ کیس مجسٹریٹ کی عدالت میں گیا۔ چودھری نے نفسیات کے ڈاکٹروں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اس کے ملزم بیٹے پر کبھی کبھی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، اور اس دورے کے دوران اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ مجسٹریٹ ہندو تھا۔ ہندوؤں نے مل ملا کر مجسٹریٹ کو زیر اثر کر لیا اور یہ فیصلہ لیا کہ چودھری کے بیٹے کو آگرہ کے پاگل خانے میں داخل کر دیا جائے۔ چودھری روپے پیسے والا آدمی تھا۔ اس نے سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن وہاں بھی ہندو بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپیل مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تو وہاں سے بھی مسترد ہو گئی۔ اس طرح پولیس کی تحویل میں لڑکے کو آگرہ کے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا۔ چودھری خوش قسمت تھا کہ مشرقی پنجاب میں سکھوں کی اکثریت تھی، اور ان سکھوں میں بیشتر کاشتکار اور کچھ بڑے اچھے پائے کے زمیندار تھے۔ سکھ ہندوؤں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ چودھری کو ان سکھوں کی حمایت حاصل تھی۔ اگر وہاں ہندو اکثریت میں ہوتے تو چودھری کو ہی نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کو اتنا بڑا ذمہ دار نہ بننے دیتے۔ سکھ عدالت میں چودھری کی کوئی مدد نہ کر سکے کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ چودھری کو معلوم تھا کہ اس کا ایک رشتہ دار آگرہ میں کوئی دھندا کرتا ہے۔ چودھری جالندھر سے آگرہ اس سے ملنے گیا اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ اتفاق سے اس کا یہ رشتہ دار عبدالستار کا دوست تھا۔ دوست اسے عبدالستار کے پاس لے گیا اور اس نے یہ ساری واردات عبدالستار کو سنائی۔ عبدالستار صاحب، چودھری نے کہا، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک بار کوئی پاگل خانے میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی لاش ہی نکلتی ہے۔ کون یہاں کسی کا علاج کرتا ہے؟ سنا ہے پاگل خانے کے سنتری اور وارڈن وغیرہ پاگلوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہاں کے کسی ڈاکٹر سے ملوا دیں، میں اس کا باقاعدہ وظیفہ لگا دوں گا، وہ میرے بیٹے کا علاج کرے اور اسے ٹھیک کر کے یہاں سے نکلوا دے۔ وہ جتنی رقم زبان پر لائے گا میں پیش کروں گا۔ چودھری صاحب، عبدالستار نے کہا، اگر رقم ہی خرچ کرنی تھی تو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ آپ براہ راست کسی بھی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ جا کر بات کر سکتے ہیں، لیکن میری موجودگی میں کسی کو ایک پیسہ بھی دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اگر علاج والے ڈاکٹر نے کوئی ایسی دوائی لکھ دی جو باہری سے مل سکتی ہے تو وہ میں بندوبست کر لیا کروں گا، اور جب کبھی آپ آیا کریں گے تو آپ سے وصول کر لیا کروں گا۔ میں کل آپ کو بیٹے سے ملوا دوں گا اور ایسا انتظام کر دوں گا کہ بیٹے کو کوئی غصے سے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اسے جتنی سہولتیں میں اپنے اثر و رسوخ سے دلوا سکتا ہوں وہ ضرور دلواؤں گا۔ چودھری مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ کہتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ ضد یہ کر رہا تھا کہ عبدالستار اس سے کچھ رقم لے کر اپنے پاس رکھ لے اور بیٹے کے علاج کے لیے اور اسے اندر سہولتیں دلوانے کے لیے متعلقہ آدمیوں کو خوش رکھے۔ عبدالستار اپنے رسوخ اور اپنے ایمان کے تحت رقم نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن چودھری اور ہی زور دینے لگا۔ اسے مطمئن کرنے کے لیے عبدالستار نے یوں کہا کہ چودھری سے کہا کہ وہ اپنے رشتہ دار کو رقم دے دے اور جب کبھی ضرورت پڑی تو عبدالستار اس سے لے لیا کرے گا۔ عبدالستار نے یہ یقین بھی دلایا کہ وہ بغیر رشوت کے کسی ڈاکٹر سے کہہ کر چودھری کے بیٹے کا علاج کروائے گا۔ چودھری کو اس کے رشتہ دار کے ساتھ بھیجنے کی بجائے کہا کہ وہ اس کے پاس رہے اور صبح عبدالستار اسے پاگل خانے کے اندر لے جا کر بیٹے سے ملوا دے گا۔ اگلی صبح عبدالستار چودھری کو اپنے ساتھ پاگل خانے کے اندر لے گیا۔ ایک تو عبدالستار کی اپنی سرکاری حیثیت ایسی تھی کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور دوسرا یہ کہ پاگل خانہ کوئی قید خانہ یعنی جیل نہیں تھا۔ اندر سیکیورٹی کے انتظامات تو بہت ہی سخت ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں کہ کوئی اپنے کسی پاگل عزیز تک پہنچ ہی نہ سکے۔ چودھری عبدالستار کا اس قدر مشکور و ممنون ہو رہا تھا کہ اس کے آگے جھکا جا رہا تھا۔ عبدالستار نے اسے کہا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھوتوں جیسا سلوک ہے اور سب اس سے واقف ہیں۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مسلمان فردن فردن ہندوؤں کے زیر ہو جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ مسلمان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ چودھری کے بیٹے کو اس بارک میں رکھا گیا تھا جہاں کے مریض دن بھر کھلے رہتے تھے اور ان پر سیکیورٹی کی کوئی زیادہ پابندی نہیں ہوتی تھی۔ بیٹے نے باپ کو دیکھا تو دوڑا آیا اور باپ سے لپٹ کر بے تحاشا رویا۔ باپ کی جذباتی حالت بیٹے جیسی ہو گئی تھی۔ عبدالستار نے بیٹے کو بتایا کہ اسے قانون کے فیصلے سے بھیجا گیا ہے اور وہ اسے برداشت کرے اور اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
عبدالستار نے باپ بیٹے کو الگ ایک جگہ بٹھا دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ ایک ڈاکٹر کو لے کر آیا اور چودھری سے ملوا دیا۔ یہ ڈاکٹر عبدالستار کا احسان مند تھا۔ عبدالستار اپنے دفتر میں چلا گیا۔ چودھری 1.5-2 گھنٹے اپنے بیٹے کے ساتھ رہا۔ عبدالستار چودھری کو واپس لے گیا اور گھر چھوڑ کر پھر اپنے دفتر میں آ گیا۔ شام کے کھانے کے بعد دونوں باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ عبدالستار نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت اظہار کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس ملک میں یہاں کہیں 2 مسلمان اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ ہندوؤں کے خلاف باتیں کرتے اور مسلمانوں کی مظلومیت اور بدحالی کا رونا روتے تھے۔ دوسری وجہ یہ قصہ چھیڑنے کی یہ تھی کہ عبدالستار اس چودھری کے خیالات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ شخص جالندھر کا رہنے والا ہے، اگر اس پر احسان کیا جائے کہ اس کے بیٹے کو سہولتیں دلائی جائیں اور کسی ڈاکٹر سے اس کا علاج بھی کروایا جائے تو کیا چودھری اس کا یہ صلہ دے گا کہ ڈاکٹر رشید کو اپنے پاس جالندھر کچھ دن چھپا لے اور پھر سرحد پار کروا دے۔ بات چلی ہی تھی کہ چودھری نے ہندوؤں کو بے طرح گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ہندوؤں نے اس پر تازہ وار یہ کیا تھا کہ اس کے نوجوان بیٹے کو پاگل خانے بھجوا دیا۔ ہندوؤں کے خلاف زہر اگلتے اگلتے چودھری نے اپنے مرحوم باپ کو کوسنا شروع کر دیا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ اس کا باپ قوم کا غدار تھا۔ عبدالستار صاحب چودھری نے کہا، میں تو اپنے باپ کی قبر پر کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں گیا۔ 1946-1947 میں جب سارے ہندوستان کے مسلمان پاکستان حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے، میرا باپ اس جہاد کے سخت خلاف تھا اور مسلم لیگی مسلمانوں کا دشمن بن گیا۔ بڑا امیر کبیر ذمہ دار تھا، زرخیز اراضی اتنی کے شمار میں نہیں آتی تھی۔ کم بخت دشمن کی پارٹی میں شامل ہو گیا تھا جو انگریزوں نے بنائی تھی، اور اس میں ہندو اور سکھ بھی تھے۔ میری عمر اس وقت 11-12 سال تھی۔ میں اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا پھرتا تھا۔ ایک روز باپ نے میرے ہاتھ میں پاکستان کا سبز جھنڈا دیکھا تو میری پٹائی کر دی اور جھنڈا جلا ڈالا۔ میرا باپ ہندوؤں کا تو زر خرید غلام بنا ہوا تھا۔ اس نے دشمن پارٹی کو ہی نہیں بلکہ کانگریس پارٹی کو بھی چندے دیے تھے۔ اس نے گھر میں یہ حکم دے رکھا تھا کہ خبردار کوئی اس گھر میں مسلم لیگ کا اور پاکستان کا نام لے۔ اپنے مزاروں کے لیے تو وہ فرعون بنا ہوا تھا۔ ہمارے مزاروں میں اکثریت ایسی تھی جو مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پاکستان کے نعرے لگاتے۔ میرے باپ نے ان سب کو نکال دیا اور ان سے گھر بھی خالی کروا لیے، ان سے روزی بھی چھینی اور بے گھر بھی کیا۔ میرا باپ اکیلا غدار نہیں تھا، بے شمار جاگیردار پاکستان کے جہاد کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطالبہ ایک ڈھونگ ہے اور پاکستان کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ جانتے ہیں عبدالستار صاحب کی کیا ہوا؟ اللہ نے مسلمانوں کو پاکستان دے دیا۔ سکھ اور ہندو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں پر جون 1947 کے پہلے ہفتے میں ہی قاتلانہ حملے شروع کر دیے۔ وہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں چلے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں ملک کی تقسیم کا اعلان ہو گیا تھا، جس میں پنجاب کی تقسیم کا بھی اعلان تھا۔ میرا باپ سکھ لیڈروں سے ملا ہوا تھا اور کانگریس کے ہندو لیڈروں سے بھی۔ اس نے ان لیڈروں سے کہا کہ وہ ہندوؤں اور سکھ پبلک سے کہہ دیں کہ ہم پاکستان کے خلاف تھے اور ہم دشمن پارٹی کے ممبر تھے، اس لیے ایسا نہ کریں کہ کبھی ہمارے گھر پر یہ حملہ کر دیں۔ اگست میں مشرقی پنجاب میں مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سکھوں نے ہندوؤں کی پشت پناہی سے اور پولیس کی مدد سے وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام، مسلمان خواتین کا اغوا اور وسیع پیمانے پر آبرو ریزی، ان کے گھروں کی آتش زدگی اور لوٹ مار شروع کر دی۔ مجھے وہ منظر کل کی بات کی طرح یاد ہے۔ ہم سب خوف زدگی کے عالم میں اپنے گھر میں چھپ گئے۔ میں دوڑا باہر نکلا کہ دیکھوں ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا تھا کہ سکھ مسلمانوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے تھے اور میرا باپ دروازے کے باہر کھڑا ہندوؤں اور سکھوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ کانگریسی مسلمان کا گھر ہے اور میں نے یونینسٹ پارٹی اور کانگریس پارٹی کو ہزارہا پیسہ چندہ دیا ہے، لیکن ہندو اور سکھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلمان کا خون اور مال چاہیے، خواہ وہ کانگریسی ہو یا مسلم لیگی۔ باپ کا روب بجھ کے رہ گیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت شروع کر دی۔ آخر ایک سرکردہ سکھ نے طنزیہ لہجے میں یہ فیصلہ سنایا کہ بھائیو، اس کے گھر کا کوئی آدمی قتل نہ کرنا اور جو کرنا ہے کر لو اور گھر کو آگ بنا لگانا اور چودھری صاحب کا خیال رکھنا۔ یہ فیصلہ سنانے کی دیر تھی کہ سکھ ہمارے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں کھلی میں ہرے چارے کے نیچے جا چھپا۔ میں تو آج بھی وہ ساری بات نہیں سنا سکتا۔ خون ابلتا ہے اور میں جلنے لگتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑا ہی تیز و تند بگولا تھا جو آیا اور گزر گیا۔ مگر بگولا گزر گیا تو میری ایک کواری بہن جس کی عمر 17-18 سال تھی غائب تھی۔ تمام کے تمام ٹرنک اور قیمتی چیزیں غائب تھیں۔ کس کس چیز کا نام لوں؟
مویشیوں والے مکان سے دودھ دینے والی 2 بھینسیں اور ایک گائے غائب تھی۔ پیچھے ہم سب گھر کے افراد رہ گئے تھے جو روتے چیختے اور چلاتے بیٹھ گئے۔ میری ماں بین کرتی اور میرے باپ سے کہتی تھی کہ پاکستان کو چلتے ہیں، لیکن میرے باپ کی ہڈی ایسی ڈھیٹ تھی کہ وہ اب بھی پاکستان کے نام سے نفرت کرتا تھا۔ ہمارے وہ رشتہ دار اچھے تھے جو پاکستان کو چلے گئے تھے، ان کی عزتیں ان کے ساتھ گئی تھیں، ہم وہی رہے۔ میں تو 11-12 سال کا بچہ تھا، سوائے رونے اور اکیلے ہی ہندوؤں اور سکھوں کو گالیاں دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ قیامت مسلمانوں کا جو حشر کر گئی، اس سے آپ واقف ہیں۔ باپ نے میری بہن کی برآمدگی کی کوششیں شروع کر دیں، ہندوؤں اور سکھوں کے لیڈروں سے اور پولیس کے بڑے افسروں کے پیچھے مارا پھرتا رہا۔ آخر 6 مہینے بعد میری بہن برآمد ہو گئی اور اسے باپ اس حالت میں گھر لایا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ میری بہن صرف 3 دن اور زندہ رہی۔ چوتھے روز پتہ چلا کہ بہن نے گاؤں کے کنویں میں کود کر جان دے دی ہے۔ کنویں سے لاش نکالی اور جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ میرے باپ نے یہ صدمہ کس طرح برداشت کر لیا تھا۔ اس کے بعد میرا باپ 20 سال زندہ رہا۔ اس نے بیٹی کے صدمے کو اپنے وجود میں جذب کر لیا تھا۔ میں آج تک اس بہن کو نہیں بھولا۔ میری ماں اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی تھی۔ بہن کے اس حادثے کے 1 ہی سال بعد فوت ہو گئی تھی۔ اس وقت میری 2 بڑی بہنیں تھیں اور دونوں اپنے اپنے سسرال میں تھیں۔ وہ اچھی رہیں کہ ان کے سسرال وقت سے پہلے نکل گئے تھے اور آج ان کے خاندان پاکستان میں آباد ہیں۔ میں آج تک بہن کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا تھا کہ اب ان ہندوؤں نے میرے جوان بیٹے کو پاگل خانے میں بھیج دیا ہے۔ بہن تو میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی ہے، انتقام کی آگ مجھے جلا دیتی ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اللہ معلوم نہیں کس گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ گناہ تو باپ کا تھا، لیکن سزا میری معصوم بہن کو ملی۔ مجھ پر یہ اثر ہوا کہ جب میں جوان ہو کر جائیداد کا وارث بنا تو خدا کو راضی کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ پوری کوشش کی کہ مجھ سے کوئی برائی سرزد نہ ہو۔ نوکروں اور مزاروں کو اپنے جیسے انسان سمجھا اور ان کی عزت بھی کی اور حق سے زیادہ دیا۔ آج میری یہی شہرت ہے۔ مجھ جیسے بڑے ذمہ دار اور جاگیردار نوکروں مزاروں اور چھوٹی ذات والوں کے لیے فرعون بنے رہتے ہیں۔ ان ہندوؤں کو تو میں اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان سے انتقام کس طرح لوں۔ ایک بار ایک پاکستانی جاسوس کو اپنے گھر پناہ دی تھی، ورنہ وہ پکڑا جاتا۔ CID اور اس کے مخبر اسے ڈھونڈتے پھرتے تھے، میرے گاؤں میں بھی آتے تھے۔ اس وقت وہ پاکستانی میرے گھر میں تھا۔ CID والے اگلے روز وہاں سے ٹلے تھے۔ میں نے 3 دن پاکستانی جاسوس کو چھپائے رکھا اور ایک رات خود اسے ایک قابل اعتبار آدمی کے ساتھ رخصت کیا، اسے سرحد پار کروا دی۔ یہ بات سن کر عبدالستار کے وجود میں اطمینان اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ ایک مدد ہے جو اللہ نے اس کے گھر بھیج دی ہے۔ پھر بھی اس نے ضروری سمجھا کہ اس چودھری کو مزید ٹھونک بجا کر دیکھا جائے۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کے دل میں پاکستان کی بھی کچھ محبت ہے یا نہیں۔ چودھری صاحب عبدالستار نے کہا، پاکستان کوئی ٹھیک ملک تو نہیں رہا۔ سنا ہے وہاں وہی لوگ عیش موج کرتے ہیں جو حرام کھاتے ہیں۔ کوئی قانون نہیں، پولیس نے اپنے ڈاکو اور قاتل پال رکھے ہیں اور عوام بھوکے ننگے مر رہے ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، چودھری نے کہا، میں خود پاکستان گیا ہوں اور وہاں کے یہ حالات دیکھے ہیں۔ کبھی کبھار ادھر سے ہمارا کوئی رشتہ دار بھی آ جاتا ہے اور وہ پاکستان کی ایسی ہی باتیں سناتا ہے، لیکن پاکستان برا ملک نہیں، پاکستانی برے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو پاکستان بھوک نہیں دے رہا، حکمرانوں نے انہیں بھوکا رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی زمین تو لوگوں کے لیے پورا اناج اگاتی اور دیتی ہے۔ یہ حکمران ہیں اور وہاں کے جاگیردار ہیں جو سارا اناج سمیٹ کر اپنے پیٹوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ پاکستان کی عظمت اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ پاکستان کا حلیہ پاکستانیوں نے بگاڑا ہے۔ ہمارے لیے پاکستان ایک مقدس ملک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی مسجد میں کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیں۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسجد گندی ہے؟ نہیں، وہ مسجد ہی رہے گی اور اس کا تقدس قائم رہے گا۔ وہ لوگ ناپاک رہتے ہیں جو مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، مسجد پھر بھی پاک جگہ ہوتی ہے۔ عبدالستار کو بڑی ہی خوشگوار قسم کی حیرت ہو رہی تھی کہ اسے کس قدر کارآمد آدمی مل گیا ہے۔ اس نے چودھری کو ہر پہلو سے یوں دیکھ اور پرکھ لیا تھا جس طرح خود دوربین سے کوئی چیز دیکھی ہو۔ چودھری صاحب عبدالستار نے سوچ سوچ کر کہا، آپ اپنے بیٹے کا غم اور فکر دل سے اتار دیں، اسے صحت یاب کر کے یہاں سے نکلوانا میرا کام ہے۔ آپ ایک اور کام کر دیں تو یوں سمجھیں جیسے آپ نے بیٹے کا صدقہ دے دیا ہے اور اللہ اس کا آپ کو یہ اجر دے گا کہ بیٹا انشاءاللہ صحیح اور سلامت آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں کہتا ہوں مجھے کچھ بتائیں، چودھری نے پرجوش آواز میں کہا، مجھ سے میرے بیٹے کی قیمت وصول کریں اور بیٹا میرے حوالے کر دیں۔ باقی رہی اللہ کی بات تو میں ہر وہ قربانی دینے کو تیار ہوں جو اللہ مانگے گا۔
یہ سوچ لے چودھری صاحب عبدالستار نے کہا، میں جو بات کہنے والا ہوں اسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز و امانت سمجھیں گے۔ اگر آپ نے خیانت کی تو اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ لیں۔ چودھری نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو ایسی امانت تھی جس پر عبدالستار نے بھروسہ کر لیا۔ مختصر بات یوں ہے، چودھری صاحب عبدالستار نے کہا، اس پاگل خانے میں امبالہ کے ایک مسلمان ڈاکٹر ہیں، انہیں یہاں سے نکلوانا ہے۔ کیوں؟ چودھری نے پوچھا۔ آپ انہیں پاگل خانے کی نوکری سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں چودھری صاحب عبدالستار نے کہا، وہ پاگل خانے کے ڈاکٹر نہیں بلکہ ہندوؤں نے پاگل کر کے انہیں پاگل خانے میں ایک بیکار چیز سمجھ کر پھینک دیا ہے۔ انہیں یہاں سے نکلوانا ہے اور یہ کام میں خود کروں گا۔ دوسرا کام جو میرے لیے ناممکن ہے وہ یہ ہے کہ انہیں سرحد پار کروا کے پاکستان بھیجنا ہے۔ یہ کام میں کر لوں گا۔ چودھری نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ انہیں میرے گھر تک پہنچا دیں۔ ہندوؤں کی ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ میں آپ کو پوری بات سناؤں گا، عبدالستار نے کہا۔ انہیں عام ہندو نے نہیں بلکہ انڈیا کی انٹیلیجنس والوں نے پاگل بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے بڑھ کر اور مجاہد کون ہوگا؟ ایسی قربانی آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ عبدالستار نے چودھری کو ڈاکٹر رشید اور صغیر کی وہ پوری بات سنا دی جو اسے ڈاکٹر رشید کے دوستوں نے سنائی تھی۔ چودھری جوں جوں و داد سنتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر کھلتی جا رہی تھیں۔ یہ حیرت کی انتہا کا اظہار تھا۔ چودھری کے منہ سے 3-4 بار بے اختیار سرگوشی نکلی، آفرین آفرین شیرو، اللہ تمہیں اجر دے مجاہدو۔ صغیر معلوم نہیں کہاں ہے، چودھری نے کہا، اللہ جانے سرحد پار کر گیا ہے یا پکڑا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں سرحد پار کرا دوں گا۔ انہیں جلندھر میرے گھر تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ انہیں میں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، لیکن میں ریل گاڑی پر آتا ہوں، اس لیے اتنے لمبے سفر میں کہیں بھی ان کے پہچانے جانے کا ڈر ہے۔ اگر آپ یہ کام مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو میں یہ بھی کر لوں گا۔ میں کار کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن یہ سوچ لیں کہ میں خود کار نہیں چلا سکتا۔ ڈرائیور مل جائے گا، لیکن اسے اعتماد میں لینا میرا خیال ہے خطرناک ہوگا۔ نہیں چودھری صاحب عبدالستار نے کہا، یہ کام ہر پہلو سے غور کرنے والا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو یہاں بلا رہا ہوں، وہ آ جائیں تو میں انہیں بتاؤں گا کہ ایک ایسے جذبے والا مجاہد مل گیا ہے۔ آپ کا ذکر کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ پھر کب آئیں گے؟ چودھری نے سوچ کر بتایا کہ وہ اسی مہینے کی 16 یا 17 تاریخ کو آئے گا۔ عبدالستار نے وہاب، اشتیاق اور ظفر کو چودھری کی یہ اتنی لمبی داستان سنائی تو تینوں دوست مطمئن ہو گئے اور کہا کہ یہ آدمی یقیناً ان کی بھرپور مدد کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس مہینے کی 16-17 تاریخ کو پھر یہاں آ جائیں گے۔ چودھری خاص 17 کو آئے یا 18 کو، چودھری کو تو آنا ہی تھا کیونکہ اس کا بیٹا پاگل خانے میں تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی، وہاب نے کہا، کیا انٹیلیجنس ڈاکٹر رشید کو بھول گئی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کسی بھی وقت انٹیلیجنس کا کوئی افسر آ جائے اور ڈاکٹر رشید کو لے جائے؟ عبدالستار نے بتایا کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ڈاکٹر رشید کو بھول گئی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر رشید کا علاج جس ڈاکٹر کے سپرد کیا ہے وہ عیسائی ہے۔ اس عیسائی ڈاکٹر کی بھی ایک کہانی تھی جو مختصراً یوں تھی کہ وہ بھنگی ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے ماں باپ لوگوں کے گھروں میں یہ غلیظ کام کرتے تھے۔ ہندو اس کلاس کو اچھوت سمجھتے ہیں اور انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ نئی دلی کے رہنے والے تھے۔ کوئی امریکن فیملی دلی میں رہتی تھی۔ اس فیملی کا امریکن سربراہ کسی معاہدے کے تحت نئی دلی میں چند برسوں کے لیے آیا تھا۔ کسی نے اس عیسائی ڈاکٹر کے ماں باپ کو اس کے ہاں لگوا دیا تھا۔ یہ امریکن فیملی بہت بڑی کوٹھی میں رہتی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر کے ماں باپ کو فیملی کوارٹر میں رکھ دیا۔ اس وقت اس ڈاکٹر کی عمر 4-5 سال تھی۔ امریکن نے جب دیکھا کہ یہ بچہ اتنی بڑی کوٹھی کے برآمدوں میں جھاڑو دیتا ہے تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس لڑکے کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے۔ اس نے بچے کے ماں باپ سے کہا کہ وہ اسے اسکول داخل کروائیں۔ باپ اس امریکن کی سادگی اور لا علمی پر ہنس پڑا۔ امریکن اردو بول نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے ایک ہندو پیے رکھا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ بھنگیوں کے بچے کسی اسکول میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پی اے نے امریکن کو بتایا، ان لوگوں کا کام ایسا ہے کہ ہندو اور باقی لوگ بھی انہیں قریب نہیں بٹھاتے بلکہ انہیں دھتکار کر رکھتے ہیں۔ امریکن حیران رہ گیا۔ اس نے پی اے سے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ جس مہاتما گاندھی کو ہندو اپنا لیڈر نہیں بلکہ روحانی باپ کہا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھوتوں کا حمایتی اور محافظ کہا کرتا تھا۔ امریکن نے کہا کہ اس نے سنا ہے کہ مہاتما گاندھی ان بھنگیوں میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ یہ سب کہنے اور سننے والی باتیں ہیں، ہندو پیے نے کہا۔ میں بھی آخر ہندو ہوں لیکن حقیقت سے چشم پوشی نہیں کروں گا۔ مہاتما گاندھی کی یہ بات کہ بھنگیوں کو بھی انسان سمجھو اور اپنے ساتھ ملاؤ کسی بھی ہندو نے نہیں مانی۔
یہ سب پبلک میں مقبولیت حاصل کرنے کے ڈھنگ تھے۔ مہاتما گاندھی ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگوں کا مقبول لیڈر بننا چاہتا تھا۔ اس امریکن نے غالباً یہ سن رکھا تھا کہ ہندو اپنے مذہب کے معاملے میں کتنے کٹر ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال امریکن نے قدر حیرت سے اس پی اے سے کہا کہ وہ ہندو مذہب کا آدمی ہوتے ہوئے اپنے اتنے بڑے روحانی لیڈر کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ کہاں کا مذہب سر؟ پی اے نے لہجے میں طنز کی جھلک پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے اس ملک میں ہر مذہب برائے نام رہ گیا ہے۔ یہاں امریکہ اور یورپ کا کلچر بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ نئے دور کے لوگ خصوصاً نوجوان اس کلچر کو ہی مذہب سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں نے شراب پینی شروع کر دی ہے۔ ہندو گوشت کو حرام سمجھتے ہیں لیکن ماڈرن ہندو گوشت کھاتے ہیں۔ سکھوں کے مذہب میں ہے کہ وہ جسم کے کوئی بال کٹوا نہیں سکتے، لیکن میں نے کئی ایک سکھ دیکھے ہیں جنہوں نے ہماری طرح سر کے بال کٹوا رکھے ہیں اور باقاعدگی سے شیو کرتے ہیں۔ میں تو آپ سے درخواست کرنے والا ہوں کہ مجھے امریکہ بھجوا دیں۔ اس امریکن کے لیے یہ باتیں عجیب اور مذاقہ خیز بھی تھیں۔ اس نے کہا کہ اسے کسی کے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے قابل برداشت نہیں کہ ایک بچہ جسے اس عمر میں اسکول میں ہونا چاہیے وہ جھاڑو دیتا پھرے اور اس کا مستقبل یہی ہو۔ پھر ہوا یوں کہ اس امریکن کی کوششوں سے اس بچے کو ایک مشنری اسکول میں داخلہ مل گیا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر عیسائیت کے فروغ کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ بھنگیوں کو عیسائیت میں لے کر ان کے لیے مشنری اسکول کھول دیے تھے۔ بھنگیوں کے بچوں کو کسی اور اسکول میں داخلہ نہیں مل سکتا تھا۔ ان کے لیے صرف یہ مشنری اسکول تھے جس میں انہیں دیگر تعلیم کے ساتھ عیسائیت کی تعلیم بھی دی جاتی اور پھر انہیں تبلیغ کے لیے استعمال کیا جاتا۔ آزادی کے بعد پاکستان کی طرح ہندوستان میں بھی مشنری اسکول اس قدر مقبول ہو گئے کہ اپر کلاس کے بچے ان میں داخل ہونے لگے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ان اسکولوں میں انگریزی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر حالت یہاں تک پہنچی کہ ان اسکولوں میں داخلے کے لیے وزیروں تک کی سفارشیں اور ہزارہا روپوں کی رشوت چلنے لگی۔ میرٹ پر داخلہ ناممکن ہو گیا تھا۔